معزز سامعین کرام، سب سے پہلے ماہ ربیع الاوّل آپ سب کو مبارک ہو۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یقیناً اس مہینے کی نسبت سے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے میں کچھ بیان کرتا تو میرے ذہن میں ایک اہم عقیدے کی بات آئی جس کا آپ تک پہنچانا ضروری تھا، اور ایک فتنے کی صورت میں پوری دنیا میں خصوصی طور پر بنگلور کی سرزمین پر بھی وہ فتنہ تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ وہ ہے ختم نبوت کے انکار کا فتنہ۔ میں نے مناسب سمجھا کہ تاریخ کی روشنی میں ختم نبوت کے تعلق سے کچھ باتیں، اہم باتیں آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے ظاہری طور پر کتنی بھی بڑی ذات ہو اور کتنے بھی عجائب دکھائیں، طاقت و قوت کا مالک بھی ہو، لیکن وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ جمعہ اس کے بعد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شخصیت کے تعلق سے، ان کے تعلیمات کے تعلق سے بیان ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے، آپ لوگوں کو حق سننے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کو پیدا فرمایا اور یہ چاہا کہ خود کا تعارف کرائیں، اپنے آپ کو پہچانوائیں۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالی نے کائنات میں ایسی چیز رکھی ہے، اگر بندہ مومن اسے دیکھے، غور کرے تو یقیناً اسے دیکھ کر وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اس چیز کا کوئی خالق ہے، مالک ہے، وہ وحدہ لا شریک اللہ تبارک و تعالی ہے۔ جیسے کہ قرآن مجید میں ہے، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم الحق، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں آسمان و زمین کے کنارے ایسی ایسی نشانیاں رکھی ہے، اور بندے کے اندر خود ایسی نشانی اللہ نے رکھی ہے، اگر اسی پر غور کرے تو یقیناً وہ پکار اٹھے گا کہ اس خلقت کا پیدا کرنے والا خالق واحد موجود ہے۔ تو یہ قرآن میں موجود ہے۔ تو یہ علامتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں رکھی ہیں، نشانیاں، اس پر غور کرے، اسے دیکھے تو یقیناً وہ رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے لیے، ان کے آسانی پیدا کرنے کے لیے، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے وہ ایک صورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی۔ وہ یہ ہے کہ جب مخلوق کو، انسان کو پیدا فرمایا تو ان کے درمیان انبیاء اکرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، تاکہ ان کو دیکھ کر، ان کے تعلیمات پر عمل کر کے رب کی معرفت حاصل کرنے میں آسانی ہو۔ تو آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک تقریباً 1,00,000 یا 2,24,000 انبیاء اکرام اس خاک دانے گیتی پر تشریف لائے، اور سب نے فریضہ دین، تبلیغ دین انجام دی اور لوگوں کو ہدایت کے راستے پر گامزن فرمایا۔ اور سب سے آخری نبی حضور تاجدار کائنات روح فدا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو مکمل فرما دیا۔ اور رب تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ اتنے سارے انبیاء اکرام آتے رہے، لیکن جب میرا نبی آ گیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، میرا حبیب محمد جو ہے وہ کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن جان لو کہ میرا حبیب خاتم النبیین بن کر دنیا میں آیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا کہ جس حبیب کو میں بھیج رہا ہوں وہ آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے گا۔
اور پھر خود رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی، کہ بے شک نبوت اور رسالت یہ منقطع ہو چکی، اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے بعد فلا رسول بعدی ولا نبی، کہ میرے بعد نہ کوئی رسول آئے گا نہ کوئی نبی آئے گا۔ تو واضح طور پر اس حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے آخر نبی ہونے کا اعلان فرمایا اور یہ بتا دیا کہ رسول بھی اب اس کے بعد منقطع اور نبی بھی اس کے بعد نہیں آئے گا۔ اور دوسری حدیث میں جو بخاری کی حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے اور انبیاء کی مثال جو پچھلے ہیں، پہلے والے انبیاء کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کہ ایک شخص نے ایک مکان بنایا اور وہ خوبصورت مکان اس کو سجایا اور لوگ آئے اور اس کی خوبصورتی حسن کو دیکھ کر تعجب کرنے لگے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ پوری عمارت تو بن چکی ہے لیکن ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے۔ لوگ پوچھنے لگے یہ ایک اینٹ کہاں ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں انا اللبنہ، کہ وہ آخری اینٹ میں ہوں، انا خاتم النبیین، کہ میں آخری نبی ہوں۔ تو گھر وہ مکمل ہو چکا اس آخری اینٹ کے ذریعے، تو سرکار فرماتے آخری اینٹ میں ہوں اور اسلام کا یہ جو ہے قلعہ ہے اب یہ مکمل ہو چکا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور تیسری حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، امام ابن حبان نے اس کو نقل فرمایا، سرکار فرماتے ہیں کہ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام بنی اسرائیل پر حکمراں ہوا کرتے تھے، وہ حاکم بن کر تشریف لاتے، اور جب ایک نبی کا وصال ہو جاتا تو اس کے بعد دوسرا اس کا خلیفہ بن کر نبی بن کر ظاہر ہو جاتا، ایک کے بعد دیگرے وصال ہونے کے بعد دوسرا نبی آتا۔ تو سرکار آگے ارشاد فرماتے ہیں فَأَنَا النَّبِيُّ وَأَنَّهُ لَيْسَ بَعْدَ نَبِيٌّ، کہ بنی اسرائیل میں تو ایک نبی کے بعد دوسرے نبی کا وجود ہوتا اور اس کا خلیفہ بنتا، لیکن اس بات کو جان لو میں ایسا نبی ہوں کہ لیس بعد نبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو اس سے بات واضح طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ قرآن میں تقریباً 100 سے زائد آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سرکار آخری نبی ہے، اور 200 سے زائد احادیث کے ذریعے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قطعی طور پر یہ بیان فرما دیا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لیکن کیا کریں لوگوں کا کہ جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ میں آخری نبی ہوں، وہیں یہ بھی آپ نے فرما دیا سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي 30 كَذَّابُونَ كُلُّهُمْ يَزْعَمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میری امت میں عنقریب 30 کذاب ہوں گے، دجال ٹائپ کے لوگ کذاب 30 ہوں گے، اور کلہم یزعم انہ نبی، ہر ایک گمان کرے گا ان میں سے کہ میں نبی ہوں۔ اور سرکار فرماتے ہیں وَإِنَّمَا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، لیکن جان لو میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو اس حدیث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، سرکار نے تو یہ فرما دیا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن وہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر بھی دی کہ دجال سے پہلے 30 کذاب اور جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے قیامت تک حاضر ہوں گے، اور سب یہ گمان کریں گے نبی ہوں اور نبوت کا دعویٰ کریں گے، لوگوں کو اپنے دام فریب میں لیتے رہیں گے۔ اور یہ ہوتا رہا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے لوگ موجود رہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے زمانے میں ایسے لوگ موجود رہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب بارش ہوتی ہے اور بارش ہونے کے بعد زمین پر جب پانی کے قطرات
ٹپکنے لگتے ہیں اور زمین گیلی ہو جاتی ہے، بہت سارے کیڑے مکوڑوں کی شکل میں بہت سارے مخلوقات کو نئے وجود میں آتے ہیں اور زمین میں رینگتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ایسے ہی کتنے پتنگے ایسے ہوتے ہیں، لائٹ جلاؤ تو بہت سارے جمع ہوتے ہیں۔ ایسے ہی بہت سارے لوگوں نے اپنی نبوت کا دعویٰ کرنا شروع کیا اور نئے نئے ایسی مخلوق پیدا ہوئی جنہوں نے اپنے آپ کو نبی گمان کر کے بذات خود اپنے آپ کو رسوا کیا، دنیا میں بھی رسوا ہوئے اور آخرت میں بھی رسوا ہوئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ترمذی شریف کی حدیث ہے، ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام تھا ابن سیاد۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر اس کے پاس تشریف لے گئے، پوچھا تیرے اندر کوئی ایسی بات ہے، تو کسی چیز کا گمان کرتا ہے، کیا تو مجھے نبی تسلیم کرتا ہے؟ اس نے خود سوال کیا، آپ بتائیں کہ آپ مجھے نبی تسلیم کرتے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آمنت باللہ وبرسولہ وبکتابہ والنبیین، کہ میں اللہ اور اس کے رسول اس کی کتابوں پر میں ایمان لایا، انت کذاب، لیکن تو کذاب ہے، تجھ پر میں ایمان نہیں لاتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کہنے کے بعد اس سے کہا کہ تو کوئی اپنی علامت تیرے پاس ہے جو بتائے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، میرے پاس ایک صادق آتا ہے اور ایک کاذب آتا ہے، یعنی دو لوگ میرے پاس آتے ہیں جو باتیں لے کر مجھے پہنچاتے ہیں۔ وہ شخص کاہن بھی تھا، یعنی بہت ساری فیوچر کی باتیں بتا دیا کرتا اور لوگوں کے دل کے راز کو بھی بتا دیا کرتا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تیرے لیے کوئی نئی بات ہے؟ اس نے کہا ایک کاذب آتا ہے، ایک صادق آتا ہے۔ سرکار نے فرما دیا کہ یہ اپنے آپ پر اسے شک ہو گیا ہے، اس لیے کہ جو نبی ہوتا ہے یقیناً اس کے پاس صادق آتا ہے، کاذب نہیں آ سکتا۔ یہ اپنے آپ میں دعویٰ کر دیا ہے کہ جھوٹا ہے، اس نے خود کہہ دیا، لیکن اسے سمجھ نہیں آئی۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اور سوال کیے تو اس نے کہا کہ ہاں، میں عرش کو پانی پر دیکھتا ہوں، تخت عرش کو پانی پر دیکھتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا مخلط ہو گیا، یعنی شیطان کے تخت کو وہ پانی پر دیکھتا ہے۔ تو حدیث میں بھی موجود ہے، ہر روز شیطان جو ہے وہ پانی پر تخت بچھاتا ہے اور ساری ذریت کو جمع کر کر ان سے مشورہ لیتا ہے، ان کی کیفیت کو پوچھتا ہے۔ گویا کہ سرکار نے بتا دیا کہ یہ جو ہے عرش کو پانی پر دیکھتا ہے، حقیقتاً وہ عرش نہیں ہے بلکہ شیطان کا تخت پانی پر بچھا ہوا دیکھتا ہے۔ اب آپ دیکھیں شیطان کس طریقے سے گمراہ کرتا ہے۔ شیطان اپنے آپ کو دکھا رہا ہے لیکن اس کے ذہن میں بات ڈال رہا ہے کہ یہ عرش ہے اور پانی پر ہے۔ اس طریقے سے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ شخص اسی طریقے سے منافق بن کے رہا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بیعت کیا، اور بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ مسلمان ہو گیا، مسلمان رہا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے میں بھی وہ موجود رہا، اس کے بعد اس کا انتقال ہوا۔ یہ پہلا شخص تھا۔ اس کے بعد جو شخص سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں ہی ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا جس کا نام تھا اسود عنسی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ آپ کے ہاتھوں میں 2 سونے کے کنگن ہیں۔ سرکار نے جب اس کو دیکھا، آپ پر ناگواری کی کیفیت پیدا ہوئی، آپ خوش نہیں ہوئے کہ سونا میرے ہاتھ میں ہے۔ فوراً آپ نے دونوں ہاتھوں پر پھونک ماری تو دونوں کے دونوں سونے کے کنگن وہ غائب ہو گئے۔ پھر بیدار ہوئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا یہ دونوں کنگن میرے زمانے میں ایسے لوگ ہیں، ایک مسیلمہ کذاب ہے اور دوسرا اسود عنسی ہے کہ یہ لوگ نبوت کا دعویٰ کریں گے اور سرکار نے فرمایا ہلاک ہوں گے، اور ایک کے بارے میں اسود کے بارے میں آپ نے فرمایا یہ شخص فلاں دن فلاں وقت قتل ہو جائے گا۔ سرکار نے جیسا فرمایا تھا ویسے ہی وہ قتل ہو گیا۔ تو سرکار نے ان دونوں کے تعلق سے آپ نے فرمایا 2 شخص ہوں گے جو میرے زمانے میں ہی جو ہے نبوت کا دعویٰ کریں گے، اور سب سے پہلے اسود نے دعویٰ کیا، وہ بھی کاہن شخص تھا اور باتوں کا ماہر تھا، اب جس سے بھی باتیں کرتا اس کے اپنے چنگل میں لے لیتا، لیکن وہ اپنے طور پر اس کا معجزہ کیا تھا؟ تو مورخین لکھتے ہیں کہ اس کے پاس ایک گدھا تھا اور وہ گدھے کو لیے پھرتا تھا اور گدھے سے کہتا کہ اللہ کو سجدہ کر، یعنی اس نے اس طریقے سے اس کی ٹرین کی تھی کہ اللہ کو سجدہ کر، فوراً گدھا اللہ کو سجدہ کرتا،
اور اس سے کہتا بیٹھ جا تو گدھا بیٹھ جاتا، اور کہتا کہ کھڑے ہو جا تو گدھا کھڑے ہو جاتا۔ تو لوگ جب اس کی اس بات کو دیکھتے تو اس کی گرویدہ ہوتے، یہاں تک کہ نجران کے لوگوں نے جب اس کے تعلق سے سنا کہ یہ غیب کی خبریں دیتا ہے، کاہن ہے، اور اس کے معجزات نعوذ باللہ من ذالک وہ اپنے طور پر وہ کہتا تھا، وہ اس طریقے سے ظاہر کر رہا ہے، لوگوں نے اس کو بلا کے پوچھا کیفیت کیا ہے، اس نے کیفیت بتائی، گدھے سے سجدہ بھی کروایا، اور بہت ساری باتیں اشعار ایسی کی کہ لوگ اس کے فریفتہ ہو گئے، یہاں تک کہ دن بدن لوگ اس کے ہاتھ پہ بیعت کرنے لگے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس قدر فتح و نصرت گویا کہ اس کی زبان سے نکلتی، اور جو ہے زمین اس کے فتح ہوتی جاتی، یہاں تک کہ ایک جم غفیر اس کے پاس جمع ہو گئی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس پر حملہ کیا، یہاں تک کہ آتا ہے وہ بہت ساری باتیں بتا دیا کرتا تھا۔ ایک شخص جب وہ جو ہے اس نے نبوت کا اعلان کرنے کے بعد لوگوں کو جمع کیا، ایک فوج اس کی جمع ہوئی، یہاں تک کہ یمن سے لے کر طائف کی سرزمین تک عدن کی پوری زمین کو اس نے اپنے قبضے میں لیا، اور لوگ مرتد ہونے لگے۔ بہت سارے لوگ ایسے تھے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے چکے تھے، اب اس شخص کے آنے کے بعد لوگ مرتد ہونے لگے، اسے نبی ماننے لگے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے یہ ٹھان لی کہ اس کا حملہ کرنا تھا، یہاں تک کہ اسی کے پاس جو لوگ تھے اس کی نخوت اور کبر کی وجہ سے اس کے مخالف ہوئے۔ اس میں ایک شخص تھے قیس نام کے، اور جو اس کا جو ہے سربراہ تھا، اور دوسرے جس کا نام فیروز تھا۔ ان لوگوں نے طے کیا کسی طریقے سے اس کو قتل کرنا ہے، اور جبرن جس نے اس سے شادی کیا تھا اس عورت نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ جب وہ اندر گئے وہ خراٹے لے رہا تھا، ایک شخص نے جا کر، فیروز نامی شخص نے جا کر اس کے جو ہے گردن کو مروڑ دیا اور اسے مار دیا، یہاں تک کہ خراٹے آنے لگے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ وہ ایسے موکل شیطان پال رکھا تھا، جب لوگ اندر آئے فوراً اس شخص کو جگا دیا، اور جگانے کے بعد اس سے کہا تجھے مارنے کے لیے لوگ آئے ہیں، یعنی اتنے متحرک اس کے موکل تھے، مارنے کے لیے آئے۔ وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اور یہاں تک کہ اس کا حال تھا کہ وہ جو شخص اندر داخل ہوا وہ اندھیرے کے عالم میں اس نے کہا فیروز تم میرے مارنے کی نیت سے اندر آئے ہو، یعنی اس قدر اس کا شیطان متحرک تھا۔ اس نے خبر دے دی اندھیرے میں۔ اب وہ شخص آیا، آنے کے بعد اس کے گردن کو مروڑا، مار دیا، لوگوں کو اس کی آواز آئی تو اندر آنے لگے۔ اس کی بیوی نے کہا اندر مت آؤ، اس لیے کہ نبی پر وحی نازل ہو رہی ہے، یعنی اس کی بیوی بھی چاہتی تھی کہ مر جائے، وہ مرنے کی حالت میں سکرات کے عالم میں تھا اور خراٹے لے رہا تھا۔ بیوی نے لوگوں کو یہ کہہ کر روک دیا کہ اس پر وحی نازل ہو رہی ہے، لہذا لوگوں نے جو فیروز نامی شخص تھے انہوں نے اس کی گردن کو الگ کر دیا اور باہر پھینک دیا۔ اس طریقے سے یہ فتنہ مٹ گیا۔ اب یہ فتنہ مٹ گیا، ادھر جو ہی یہ مرا ادھر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بستر علالت پہ تھے، وصال کا وقت قریب تھا۔ صبح کے وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبریں دی۔ آپ نے فرمایا کہ اسود مر گیا، قتل کیا گیا۔ صحابہ نے پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا خوش بخت شخص ہے جس نے اسود کو قتل کیا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نیک بخت شخص کا نام فیروز ہے، یعنی مہینوں کے سفر کی دوری پر کسی نے اسے قتل کیا، فیروز نامی شخص نے، اور فوراً صبح کے وقت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ خبر دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اسود جو ہے وہ قتل ہو گیا، اور قتل ہونے والے کا نام بھی جو ہے فیروز ہے۔ اس طریقے سے یہ فتنہ مٹا۔ اب جو ہی یہ مرا طلیحہ نام کے شخص اٹھا، اس نے ہی اسی طریقے سے جادوگری اور اپنے بول بچن کی وجہ سے لوگوں کو گرویدہ کرنا شروع کیا، لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی محنت کی وجہ سے کہ یہ ہار گیا، اور دوبارہ جو ہے اسلام کو اس نے قبول کیا، اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر یہ آ گیا۔ اب جب اس کا بھی قلع قمع ہو گیا، تیسرا شخص اٹھا۔ یہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہے، مسیلمہ کذاب، مشہور شخص ہے تاریخ میں۔ اگر کذابوں کی نام لسٹ آپ گنائیں، آپ گوگل میں چیک کریں، سب سے پہلا نام مسیلمہ کذاب کا آئے گا۔ بہت طاقتور شخص تھا، اور تقریباً اس کی ایج 100 سے اوپر تھی جب اس نے نبوت کا اعلان کیا، جھوٹی نبوت کا۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا کچھ لوگوں کو لے کر،
عرض کرنے لگا میں اپنے قبیلے کے ساتھ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ کے ہاتھ میں بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ یا تو مجھے اپنا خلیفہ اسی وقت مقرر کر دیں یا یہ ہے کہ نبوت میں مجھے شریک بنا لیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ کھلم کھلا اذن گستاخی کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ایک لکڑی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ نبوت اور خلافت تو دور کی بات ہے، اگر تو مجھ سے یہ جو ہے اس چھوٹی سی لکڑی کا بھی مطالبہ کرے، خدا کی قسم میں اس کو بھی دینے کے لیے تیار نہیں۔ اب یہ چھڑ گیا، وہاں سے نکل گیا۔ نکلنے کے بعد اس نے یہ دعویٰ کر دیا کہ میں نبی ہوں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ مجھے نبوت میں شریک کر لیا ہے۔ اب اس نے بھی اپنے بول بچن کی وجہ سے، شاعر بھی تھا، قادر الکلام شاعر تھا، اور اخلاق بھی اس کے اچھے تھے ظاہری طور پر، اور لوگوں کو متاثر کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ ایک جمع غفیر اس کے بھی جمع ہو گئے، اور پورے عرب کو ایک طرف سے اس نے قبضہ کرنا شروع کیا، اور اتنی جمعیت اس کی تھی، بنو حنیفہ نام کے پورا قبیلہ، طاقتور قبیلہ جو مسلمان ہو چکا تھا، وہ جو ہے اس کے چنگل میں آ گیا، اور سب کے سب جو ہے مرتد ہو گئے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کے ساتھ ساتھ جو ہے انہوں نے اس کو بھی نعوذ باللہ نبی مان لیا۔ اب طاقت قوم اس کے پاس تھی، نبوت کا اس نے اعلان کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، آپ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک صحابہ کے گروپ کے ساتھ بھیجا، اور اس میں تقریباً بدری صحابہ بھی موجود تھے، بہت سارے صحابہ موجود تھے، لیکن دشمن کی تعداد 40,000 سے بھی زیادہ، طاقتور قوم، اور صحابہ کی تعداد تقریباً 12,000۔ لیکن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادر جنگجو تھے، صحابی رسول تھے، اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے، آپ نے اس سے جنگ کی، یہاں تک کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اپنے ساتھیوں سے کہا عین جنگ کے موقع پر پیچھے ہٹنا۔ جو ہی آپ پیچھے ہٹنے لگے، دشمن کی قوم مسیلمہ کذاب کے لوگوں نے سمجھا کہ یہ لوگ شکست کھا رہے ہیں، ہم لوگ کامیاب ہیں۔ اچانک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حملہ کرنے کا حکم دیا، اور زوردار حملہ کیے، یہاں تک کہ وہ ایک باغ میں بند ہو گئے۔ اب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا جذبہ جہاد دیکھیں۔ اب وہ شخص کون تھا جو سامنے تھا، جس نے نبوت کا اعلان کیا تھا، کذاب تھا، لیکن جہاد کا جذبہ اس قدر تھا۔ ایک جو ہے صحابی رسول تھے جن کا نام تھا برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اب ان پر حملے کی کوئی صورت نہیں ہے، دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اب جب برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، عرض کرنے لگے ایک ہی صورت ہے کہ آپ جو ہے مجھے دشمنوں کے ہاتھ پھینک دے، یعنی اس طرف، دروازے کے اس طرف مجھے کسی طریقے سے پھینک دے اور میں جا کر دروازہ کھولوں گا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے ساتھی کو دشمن کے حوالے اس طریقے سے تنہا نہیں چھوڑ سکتا، لیکن انہوں نے کہا خدا کی قسم یہی صورت ہے، اگر میں مر بھی جاؤں تو شہادت جو ہے مجھے نصیب ہوگی اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوگی۔ قسم دی، تب جا کے مسلمانوں نے انہیں جو ہے اس طرف پھینک دیا۔ آپ نے جا کر چند کو قتل کرنے کے بعد دروازہ کھولا، مسلمان گھسے اور سب کو تہ تیغ کیا، یہاں تک کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا جب تک کہ مسیلمہ قتل نہیں ہوگا ان کی جو ہے بہادری کم نہیں ہوگی، وہ بہادری کے ساتھ لڑ رہے تھے، یہاں تک کہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر مسیلمہ کذاب پر پڑی، آپ نے جو ہے اپنا ایک برچی لی اور سیدھا جا کے اسے آپ نے مار دیا، یہاں تک کہ وہ زمین پر گرا، اور ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سر کو جو ہے اس کے تن سے جدا کر دیا۔ جب ان لوگوں نے دیکھا، حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سر کو اپنے نیزے کے نوک پر رکھا اور کہا آج میں اتنا خوش ہوں، ایک زمانہ وہ تھا کہ شرمندگی کی باعث میری وجود تھی، وہ اس طریقے سے کہ اسلام کے عظیم سپہ سالار حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے کفر کی حالت میں انہیں شہید کیا تھا، لیکن آج فخر کی بات یہ ہے، مجھے شرمندگی ہو رہی تھی اس وقت، آج فخر کی بات یہ ہے اسلام کے سب سے بڑے دشمن کو کسی اور نے نہیں بلکہ میں نے قتل کیا، اس پر مجھے ناز ہے۔ پھر اس کے بعد جب اس کے قتل کو دیکھا کہ ایک ایک مسلمانوں نے ایک ایک کو چن چن کر قتل کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ 11,000 لوگ مارے گئے، اور یہ جنگ اتنی شدید تھی، اتنی سخت تھی کہ مسلمانوں میں تقریباً 500 سے زیادہ حفاظ صحابہ شہید ہو گئے، اتنی سخت جنگ تھی۔ اب آپ دیکھیں
500 سے زائد صحابہ، حفاظ صحابہ، حافظ صحابہ اس میں شہید ہوئے، بدری صحابہ اس میں موجود تھے، ایک سے ایک جو ہے بہادر اس میں شہید ہوئے۔ کس لیے شہید ہوئے؟ صرف اور صرف ختم نبوت کی حفاظت کے لیے، ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے اپنے جان دے کر انہوں نے بتا دیا اصل جو چیز ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کر آئے، اور اس کے بعد کوئی بھی نبوت کا اعلان کرے گا وہ اس زمین پہ رہنے کے لائق نہیں رہے گا۔ ہم اپنی جان تو دے دیں گے لیکن ایسے شخص کو دنیا میں رہنے نہیں دیں گے۔ انہوں نے ختم نبوت کی حفاظت کی اپنی جان دے کر، اور لوگوں کو بتا دیا لوگوں اصل دین تو یہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں رسول مانو وہیں خاتم النبیین مانو۔ جب تک بندہ مومن کے دل میں اس کا عقیدہ یہ نہ ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ کو ایک مانتا ہو، نمازیں پڑھتا ہو، زکوٰۃ دے، حج کرے، سب کچھ کرے، رسول کو رسول بھی مانے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانے، لیکن یہ کہے کہ بعد میں جو نبی آیا ہے نعوذ باللہ من ذالک وہ ذلی نبی ہے، ان کا عکس ہے، نعوذ باللہ ان کا سایہ ہے، اور آخری نبی تو وہی ہے، تو محترم سامعین اکرام ایسا شخص بھی کافر ہی ہوگا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر صورت میں آخری نبی ہے۔ اب اس کے بعد کوئی بھی کسی طریقے کا بھی اعلان کرے ہمارے لیے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ ٹاپک بہت لمبا ہے اور بہت سارے سرما ایسے لوگ دنیا میں آئے جو جادوگر تھے، ان کی زبان میں ایک طریقے سے کشش تھی، اس لیے کہ منافق جو ہوتا ہے اس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرما دیا کأنہم خشب مسندہ، منافق کی کیفیت کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ اس کے پاس جاؤ گے وہ گفتگو اس طریقے سے کرے گا جس طریقے سے جو ہے خوشبو پھوٹتی ہوئی نظر آتی ہے، یعنی منافق کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ لہذا جو بھی نبوت کا جس نے دعویٰ کیا اس کے پاس اگر کوئی بیٹھتا، وہ گفتگو کرتا، سامنے والا خاموش ہو جاتا اور ایسی ایسی وہ خبر دیا کرتا جس کی وجہ سے جو ہے سامنے والا اپنے ایمان کو بیچ دیتا اور اسے نعوذ باللہ من ذالک نبی تسلیم کر لیتا۔ دلائل اور بھی ہے، پھر کبھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس دور کا جو بڑا فتنہ ہے اس کے تعلق سے بھی میں گفتگو کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔